السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس سائڈ ایڈوکیٹ اینا رحمان شیخ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف پرلز آفیشیلز. ناظرین، ہماری آج کی بات چیت کا موضوع ہے دا 7 وائل آف دا سول سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 7 میں. ایپیسوڈ 7 بات کرتا ہے سیپریشن کی، یعنی کہ دا ڈسٹینس فرام دا سورس ریٹرن ٹو ہم، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپسی. کبھی کبھی انسان کے زندگی میں اور انسان کی زندگی کے سفر میں انسان ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے جہاں پر سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہتا. کیونکہ یہ اگر آپ نوٹس کیا ہو آپ نے کبھی کہ جب انسان کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے تو وہ ایک دم سے بدلاؤ آ جاتا ہے. یعنی کہ کوئی آپ کے ساتھ سفر میں تھا اور اس کا اس دنیا سے ایک دم رخصت ہو جانا اور آپ کا ایک دم تنہا ہو جانا، یعنی کہ ایک لمحے پہلے آپ اپنے اس عزیز دوست، والد یا والدہ یا کسی بھی ایسے دل عزیز کے ساتھ موجود تھے اس جو ہے روح زمیں پر، اور ایک لمحے کے بعد آپ میں ایک ایسی جدائی کا وقفہ آ گیا جہاں سے واپس ملاقات کرنا، ایک دوسرے کو آواز دینا اب آپ کے لیے ناممکن ہو گیا. اور جہاں پہ سب کچھ پہلے جیسا اب ہے ہی نہیں، جس کو آپ بدل نہیں سکتے، جس کے اندر مکمل طور پر اللہ کی ذات یعنی کہ اللہ کا انوالومنٹ ہے، یعنی اللہ کی قدرت کا انوالومنٹ ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی کچھ کرتا ہے وہ وسیلے کے ذریعے سے کرتا ہے. کیونکہ جس طرح سے انسان اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات بن جاتی ہے، تب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بیماری، جیسے کوئی پریشانی، جیسے کوئی جسمانی آرگنز کا فیل ہو جانا، یا کوئی ایسی وجوہات، کوئی ریزن انسان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا. اب اسی طرح سے کہ یہ وہی دنیا ہے، وہی لوگ ہیں اور وہی روٹین اور وہی دن اور وہی رات، لیکن پھر بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے. کیونکہ جس طرح سے آپ کی زندگی پہلے تھی، اس زندگی میں، اس کے سوچنے کے طریقے میں وہ جو خلا بن گئی، وہ ایک کمی آئی، اس میں ایک تبدیلی کا عنصر موجود ہو گیا. اسی طرح سے کہ یہ ایسی خاموشی ہے اور جو دل میں ایک عجیب سی خاموشی بن کر اترتی ہے، یہ جو صرف آوازوں کے ختم ہونے کا نام نہیں ہوتی. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آوازیں ختم ہو گئیں آپ کے اندر آنے سے یا آپ کے کانوں تک وہ آواز پہنچنی بند ہو گئی، مگر یہ کمی کا احساس بن جاتا ہے، وہ جو کہ ہمیشہ کے لیے بن جاتا ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان آپ کی زندگی سے رخصت ہو گیا یا چلا گیا تو وہ اب واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ اس پوری دنیا سے رخصت ہوا ہے. یہ جو کمی ہے، یہ جو دوری ہے، جسے دل کسی ایسی چیز کو یاد کر رہا ہے کہ جس کا نام زباں پر نہیں آ رہا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا کھو گیا ہے یا کس چیز کی کمی ہے یا کیوں اتنی بے چینی ہے، جب ظاہری طور پر سب کچھ آپ کے پاس مضبوط ہے. اور پھر یہ دھیرے دھیرے ایک سچ سمجھ میں آنے لگتا ہے. کیونکہ ایک تو ہم نے وہ بات کی کہ جہاں پر آپ کا کوئی پیارا عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اب آپ یہاں پر اس یعنی کہ عالم ناسوت میں تنہائی کے عالم میں ہیں. اور ایک وہ معاملہ جب آپ کے پاس اس زندگی کے لیے، جینے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب معاملات ہیں. آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کا دیا آپ کے پاس سب کچھ ہے، مگر اب ایسی کنڈیشن میں آنے کے بعد، آپ کی ظاہری طور پر معاملات ٹھیک ہونے کے بعد، کچھ ایسی کمی جو آپ کو لگاتار محسوس ہو رہی ہے، اور دھیرے دھیرے پھر آپ کو ایک سچ سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک وقت مقرر ہوتا ہے. جو ہر کمی ہے وہ انسان کی نہیں ہوتی. یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ ہر درد جو ہے وہ کسی ریلیشن شپ کا نہیں ہے، ہر جدائی جو ہے وہ کسی دنیا کی جدائی نہیں ہے. کیونکہ ایسا اکثر دیکھا گیا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے آپ کے آس پاس یا شاید آپ کے ساتھ، کہ جو ہے اکثر کسی کو تنہائی کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے، اور اکثر کوئی جو ہے تنہا رہنا چاہتا ہے. تو اکثر جن کو تنہائی کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات کرنے والا مل جائے، کوئی ہو ان کے ساتھ جس کے ساتھ میں تھوڑا وقت گزر جائے، چاہے وہ ایک چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ کوئی بوڑھا بزرگ ہو.
کیونکہ جب تنہا انسان زندگی گزارتا ہے تو ایک وقت لگ جاتا ہے اس کے اندر، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ تنہائی جو ہے یہ کتنا گہرا معاملہ ہے، اور کوئی ہوتا تو اس سے چیزیں ڈسکس ہو جاتی. اور اسی طرح سے ایک وہ انسان جو دنیا کے شور میں بھرا ہوا ہے اور اس سے پریشان ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تنہائی کے عالم میں آئے اور کچھ سوچے. ان دونوں کنڈیشن میں انسان کا جو معاملہ ہوتا ہے، اب ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں وہ یہ والی بات ہے کہ جہاں پر جدائی جو ہے وہ کسی انسان کے بارے میں نہیں ہے. جدائی جو سیپریشن کی بات ہے وہ صرف ایک انسان کے درمیان کا معاملات نہیں ہیں، کیونکہ کچھ سیپریشن جو ہوتے ہیں وہ روح کے معاملات کے لیے ہوتے ہیں، اور روح اور اس کے اصل سورس کے درمیان ہوتے ہیں. اور یہی شاید کیا ہے کہ سب سے گہری سیپریشن، بہت زیادہ گہری سیپریشن ہوتی ہے. کیونکہ اس کا اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کو ایسے سمجھیں گے کہ جب کوئی انسان سے آپ کی جدائی ہو گئی ہے، یعنی کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کے درمیان ایک جدائی کا معاملہ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ 24/7 آور انسان صرف ایک گہرے دکھ میں جو ہے اپنی زندگی گزارے گا. کیونکہ کوئی نہ کوئی مومنٹ، کوئی نہ کوئی ایک لمحہ ایسا گزرے گا، جیسے کہیں کوئی بچہ بات کر رہا ہے، کوئی ہنسی کی بات ہے تو اس کو بھی اسے دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے. تو یہ جو دنیاوی سیپریشن ہوتا ہے کسی انسان سے، اس کے اندر کبھی نہ کبھی انسان کو مسکراہٹ آ جاتی ہے. لیکن جب آپ کی روح کے ساتھ میں یہی معاملہ پیش آئے تب آپ کو ہنسنا یا تھوڑا سا مسکرانا بھی، یا آپ کا ذہن کا ادھر ادھر کسی معاملات میں بھٹکنا بھی بہت ناممکن چیز ہو جاتی ہے. کیونکہ جب دنیاوی سیپریشن آپ جھیلتے ہیں تب آپ اپنا ذہن کو ادھر ادھر کرنے کے لیے کوئی اسکل سیکھیں، یا کوئی کلاس جوائن کر لیں، کچھ سیکھیں، یا کڑھائی بنائی کا کام کر رہی ہیں، یا سلائی کا کام کر رہی ہیں، یا دنیاوی کوئی ایسا کام جس میں آپ کا ذہن مصروف ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ذہن وہاں سے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے آپ وہ جو گہرے صدمے میں تھے، وہ جو گہری جو ہے اداسی کا عنصر آپ پر چھایا ہوا تھا، اس سے آپ کو نجات ملتی ہے. مگر جب یہ معاملہ آپ کی روح کے ساتھ میں پیش آتا ہے تب آپ کسی بھی اسکلس میں لگ جائیں، کوئی اسکل سیکھیں، کوئی کلاسز لے لیں، کوئی ٹیوشن کلاسز لے لیں، کچھ بھی کر لیں آپ. یہ جو سیپریشن ہے، یعنی کہ اگر آپ کی روح اداس ہو گئی تو آپ اس کو جو ہے کوئی بھی انٹرٹین اس دنیا سے اگر آپ اٹھا لیں، کہ آپ سوچیں کہ آپ کوئی مووی دیکھیں، کوئی ڈرامہ، سیریل، یا کچھ بھی کوئی ایسی چیز دیکھ لیں جس سے کہ آپ کا من بدل جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہو پاتا. تو اس وقت جو پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جو روح اپنے رب سے دور ہونے لگتی ہے، تو جب انسان زندہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ انسان کے لیے یہی وہ وقفہ ہوتا ہے کہ جب جو روح ہے وہ اپنے رب سے دور ہوتی ہے تو وہ روح اداس ہو جاتی ہے. اب آپ اسے منانے کے لیے انٹرٹینمنٹ کا کوئی بھی معاملات اس کے ساتھ کریں، وہ اداس ہی رہتی ہے. کیونکہ یہیں سے آپ کا جو یعنی کہ انسان ہے وہ زندہ ہونا شروع ہو رہا ہے. لیکن اندر سے جب وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، جب جسم دنیا میں رہتا ہے، یعنی کہ جب آپ کی روح اداس ہے اور آپ اسے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے یہ سوچتے ہیں کہ میرا من بہل جائے گا، تو آپ جو ہے انسان زندہ نہیں ہو سکتا پھر. اور دنیا میں مصروف رہنے سے جو ہے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. سو دیٹ کہ یہی ہے دا ویل آف سیپریشن. اب ہم سب سے پہلے ایک بنیادی سوال کے بارے میں بات کریں گے کہ سیپریشن کیا ہے. اس کے بعد سیپریشن جو ہے اسپریچول سینس میں، سیپریشن کا مطلب صرف ڈسٹینس نہیں ہے، کیونکہ سیپریشن ایک اسٹیٹ ہے جو فار ایگزامپل آپ کے اندر، آپ کے دل میں کوئی کیفیات چل رہی ہے، تو کیفیات آپ کے دل کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے آپ اس کو کئی بار ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکتا. سو دیٹ جو انسان کے قلب اور اللہ کے درمیان آ جاتا ہے وہ پردہ، اور اللہ کبھی دور نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اینڈ وی آر کلوز ٹو ہم دین ہز جگلر وینس، یعنی کہ اس کے جو کہتے ہیں نا کہ اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے. مگر جب وہ دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تب کیا ہوتا ہے کہ وہ مصروف ہو جاتا ہے باہری دنیا میں، عالم ناسوت میں.
سو دیٹ کہ اللہ جو ہے تمہاری شہرک سے زیادہ جب قریب ہے تو پھر ایک یہ سوال ہے کہ اگر اللہ اتنا قریب ہے تو سیپریشن کیسے آ گئی؟ یہ جو چیز ہے یہ گمراہی ہے، یا آپ دنیاوی معاملات میں کیسے رہ گئے اور دنیاوی انٹرٹینمنٹ سے اپنے آپ کو کیسے ہیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے بعد بھی؟ تو روح پر جو لیئر جم جاتی ہے وہ جمتی ہے آپ کی نفس کی، ایگو کی، دنیا کی، ڈیزائر کی، اٹیچمنٹ اور غفلت کی، اور یہ جو ہے دھیرے دھیرے قلب کے اوپر پردہ کریٹ کر دیتی ہے، اور اتنی ہی کم جو ہے بصیرت ہو جاتی ہے، یعنی کہ اتنی کم روحانی سینسٹیوٹی ہونے لگتی ہے۔ اب ہم دیکھیں تو جب اتنی ہی کم ڈیوائن اویئرنیس ہو آپ کو، اور پھر ایک وقت آپ کے اوپر ایسا آ جائے کہ انسان جو ہے دنیا میں فلی ایکٹیو ہو جائے مگر اسپریچولیٹی اس کی نمب ہو جائے، نماز ہو سکتی ہے، عبادت بھی ہو سکتی ہے، ریلیجیس آئیڈینٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن قلب کا کنیکشن اس کا اس وقت میں ویک ہو جاتا ہے، کیونکہ جو نماز ہے وہ ظاہری طور پر آپ پڑھ رہے ہو، نماز میں آپ نے نماز کو یاد کر لیا، اب آپ ظاہری طور پر نماز پڑھ رہے ہو، لیکن ایک قلب کے ذریعے نماز پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ اب جو ہے اگر یہی سب سے زیادہ اور یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ ڈینجرس سیپریشن ہے، اس لیے اب سوال آتا ہے کہ ہمیں سیپریشن فیل ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ روح جب ہے اپنے سورس کو پہچانتی ہے، اور روح کا اصل جو گھر ہے وہ دنیا نہیں ہے، روح کا اصل گھر اللہ کی جانب ہے، اور اس لیے دنیا کی کوئی چیز روح کو پرماننٹ سیٹسفائی کر نہیں پاتی ہے، کیونکہ آپ کتنے دن اپنے آپ کو انٹرٹین کریں گے اس دنیاوی سورس کے تھرو؟ تو کیا ہوتا ہے، روح اداس ہو جاتی ہے۔ اب پھر بار بار پھر آپ کو کہاں آ کے سکون ملتا ہے؟ ہر انسان جس بھی ریلیجیس پیٹرن میں ہے، جس بھی ریلیجیس پریکٹس میں ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنے دماغی توازن کے حساب سے ریسورس کو ڈھونڈتا ہے، اور اللہ کی جانب یعنی کہ جس بھی مطلب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی اور خدا کو مانتا ہے، تب بھی وہ اداس ہو کر ہی وہاں پر جاتا ہے، وہاں پر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ اسپریچول پاتھ کہلائے گا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ شاید فیم مل جائے گی، شاید اسٹیٹس مل جائے گا، شاید پیسہ مل جائے گا، سکون مل جائے گا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید ریلیشن شپ مل جائے گا، شاید ریکاگنائزیشن مل جائے گا، لیکن جب وہ بھی مل جاتا ہے اندر کا ویکیوم اکثر پھر بھی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو فائنٹ چیزیں ہیں وہ انفائنٹ ہنگر کو فل نہیں کر پاتی، اور یہ کر بھی نہیں سکتی۔ ٹیمپرری چیزیں جو ہیں وہ ایٹرنل لاگنگ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی۔ جو روح ہے وہ اللہ کو مس کرتا ہے، کیونکہ چاہے انسان کانشیسلی سمجھے یا نہ سمجھے، اسی لیے بے چینی اس کو رہتی ہے، کیونکہ اگر وہ سمجھ نہیں پا رہا دماغ سے تو دل کے اندر وہ جو چیز ہے وہ بے چینی سی بنی رہتی ہے، اور اسی لیے انر جو ہے ایمٹینس سے ہوتا ہے بھرا ہوا۔ اس لیے کبھی کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد اس کو سکون نہیں ہوتا۔ اب دیٹ کہ سیپریشن کیوں ضروری ہے؟ تو یہ سوال ایک بہت گہرا سوال ہے، کیونکہ اگر سیپریشن پینفل ہے تو پھر یہ ایک ویل جو یعنی کہ یہ جو سیپریشن جرنی کا پارٹ کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ سیپریشن ایکسپوز کرتا ہے۔ جب تک انسان جو ہے ڈسٹرکٹڈ ہوتا ہے وہ اپنی ریالٹی سے بھاگ سکتا ہے، لیکن سیپریشن ڈسٹرکشنز کو ویک کر دیتی ہے، اور پھر انسان کو اپنا اندر دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ سیپریشن جو ہے وہ ریویل کر دیتا ہے کہ تم کس چیز کو سلیو، کس چیز کے سلیو ہو، یعنی کہ تم کس چیز سے اٹیچ ہو، تمہارا جو ٹرسٹ ہے وہ کس چیز پر ہے، تمہاری آئیڈینٹی جو ہے وہ کس چیز کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو ایمٹیننس اس لیے دکھاتا ہے تاکہ وہ یہ سمجھے جس چیز کو وہ اپنا سورس سمجھ رہا تھا وہ سورس تھا ہی نہیں۔ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے فار ایگزامپل کے طور پر کسی انسان سے بہت زیادہ محبت کر لیتے ہیں، اور اتنی کہ آپ اپنے وجود کو اس کے آگے بالکل بھول جاتے ہیں، اپنی سیلف رسپیکٹ کو اس کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اب فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے آپ کے بیچ میں سیپریشن ہو گیا، تو اب آپ اپنے آپ سے یا جو ہے آپ سوال کریں گے کہ میں جب اتنا مخلص اس تعلق میں رہا یا رہی،
اور اتنی آنیسٹی، اتنی پازیٹیوٹی، اتنی پیورٹی کے ساتھ میں اس تعلق کو چلانے کے معاملات پر جو ہے مبنی تھی، تو پھر یہ سیپریشن جیسی چیز میرے ساتھ کیوں ہوئی، ایسا مجھے دھوکہ کیوں ملا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے یہاں پر ایسی، کیونکہ اب کیا ہے کہ آپ کو یہی ریئلٹی کو دکھانا تھا، تو لیکن جب ایک انسان اصل زندگی میں ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا، وہ چیز اسے کسی اور طریقے سے دکھائی دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے جب اپنی عقل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اسے دکھائی دیتا ہے کہ اس نے ایک مخلص رشتہ نبھانے کی کوشش میں تھا اور وہ رشتہ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ جو ڈیوائن کنیکشن میں ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل برعکس ہوتا ہے، اس کو اس وقت میں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کا کیا کیا؟ تو یہاں پر اللہ نے اس چیز سے آپ کو ہٹا کے یہ دکھایا کہ دیکھو تم جو تھے اس چیز کے اوپر ٹکے ہوئے تھے، تو کیا ہے، دیکھو اب ہم نے تم سے یہ چیز چھینی، اب چھیننے کے بعد اب تم بتاؤ کیا کرو گے اور کیا کر سکتے ہو؟ کیا تم زبردستی اس چیز کو حاصل کر سکتے ہو؟ کیا تم قدرت کو چیلنج کر سکتے ہو؟ تو تمہارا جواب ہوگا کہ بالکل نہیں، یہ سب بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ سو دیٹ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا کہ جس چیز کو آپ نے سمجھا سورس، وہ سورس تھا نہیں۔ تو اس ول کا ایک اور گہرا پہلو یہ ہے کہ سیپریشن جو ہے وہ پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھی، اور مرسی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ پنشمنٹ کب ہوتی ہے، یہ اگر ہم یہ سمجھیں تو جب انسان ریپیٹڈلی حق سے منہ موڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب دیکھو کہ فار ایگزامپل آپ سے ایک غلطی ہوئی، تب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی، اب آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ وہ غلطی کو دوبارہ نہ کریں، مگر کیا ہوتا ہے کہ آپ بار بار سیم طریقے سے وہی چیز کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اب جب آپ مطلب بار بار وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں تو یہیں پر آپ کو سکھایا جاتا ہے، تو یہ پنشمنٹ بن جاتی ہے آپ کے لیے۔ کیونکہ پھر یہ پنشمنٹ کیسے بنتی ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کو بار بار رکھ رہے ہیں اور آپ 10 بار ریلیشن بنائیں یا 20 بار ریلیشن بنائیں، یا مطلب تو کیا ہے، بار بار آپ کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو دھوکہ مل رہا ہے، تو کیا ہوا کہ یعنی کہ آپ ریپیٹڈلی کوئی غلطی کر رہے ہیں، اسی لیے بار بار کوئی آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سمجھتے ہیں کہ جب انسان ریپیٹڈلی حق سے منہ موڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، آپ کو وہ پنشمنٹ کی طرح نظر آ گئی کہ بھئی آپ کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی بھی ایسا ریلیشن نہیں مل پا رہا جہاں پر آپ کو وہ چیز ملے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اور آپ کے اکارڈنگ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ تو بہت ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب ہم سمجھیں گے کہ مرسی کہاں پر ہوتی ہے۔ سو جب اللہ کو یعنی کہ جب اللہ انسان کو جگا رہا ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تم سے دنیا کا فاصلہ یعنی کہ کمفرٹ چھین لیتا ہے تاکہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ، کبھی کبھی تمہیں وہ چیز لے لی جاتی ہے جو تم سے ضرورت، جس کو تم نے سمجھا، تاکہ تم اصل ضرورت کو پہچان سکو، اور اصل ضرورت کیا ہے، وہ ہے رب۔ کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں اور آپ سمجھ لیتے ہیں، پھر یہیں پر جب آپ کسی کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اپنی سیلف رسپیکٹ کو آپ نے رکھ دیا تھا اس کے سامنے، اس کے قدموں میں، تو پھر کیا ہوا، آپ کو سیپریشن یا مطلب کچھ بھی آپ کے ساتھ میں ایسی چیز ہو رہی تھی کہ جہاں پر جتنا آپ ڈیزرو کر رہے تھے وہ آپ کو مل نہیں رہا تھا، لیکن جب آپ نے اپنے رب کو سمجھنا شروع کرا تو یہیں پر آپ کا پورا کنسیپٹ چینج ہو جائے گا، اور کنسیپٹ چینج میں آپ یہ کہیں گے کہ مجھے تو رب مل گیا ہے، مجھے کسی انسان کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے آگے ویلیڈیشن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انسان سے محبت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ ہر انسان سے اس طرح سے ڈیٹیچ ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ بھائی مجھے کسی انسان سے امیدیں نہیں ہیں، آپ ایکسپیکٹیشن کو بالکل ختم کر دیں گے، اور یہیں پر وہ کیا بن جاتی ہے، وہ آپ کے لیے ایک لرننگ بن جاتی ہے، ایک فائدہ مند چیز بن جاتی ہے، ایک مرضی بن جاتی ہے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کو اگر دیکھیں گے کہ سیپریشن کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ آپ کی غفلت ہو جاتی ہے، کیونکہ غفلت یعنی کہ ہیڈ لیسنس، کیونکہ
فورگیٹفلنس اور اسپریچول انکانشیسنس، انسان دنیا میں اتنا ایبسارٹیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں لوٹ کر جانا ہے. کیونکہ آپ یہ سمجھیے گا، پھر سے میں یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں ہم، کہ آپ کسی بھی ریلیجیس پریکٹس میں ہوں، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی ریلیجیس بک کو پڑھ رہے ہوں، آپ کا جو اسپریچول کوچ ہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ آپ جو ہیں اس دنیا کے اندر کہیں سے آئے ہیں اور آپ اس دنیا میں لوٹ کر جائیں گے. آپ اس دنیا میں پرماننٹ نہیں ہیں. تو جب آپ اس حقیقت کو سمجھ کر زندگی جئیں گے، تب آپ کو یہ احساس رہے گا کہ مجھے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کے ساتھ میں نقصان نہیں کرنا، کسی کی جو ہے برائیاں نہیں پھیلانا، کسی کی جہاں پر عزت ہے وہاں پر اس کو بے عزت نہیں کرنا، کسی کو بے ضرورت ذلیل نہیں کرنا. تو یہ سب چیز آپ سمجھیں گے، کیونکہ جب آپ خود وونڈڈ ہوتے ہیں تو آپ جو ہے صرف اپنی اپنی بات کو رکھتے ہیں، کسی دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کو آپ ہٹ کرتے چلے جاتے ہیں. تو آپ کا اصل جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے آپ کو. اور جب یہ 3 سوال آپ بھول جائیں گے تو جرنی بلر ہو جائے گی آپ کی. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپریچول جرنی پر ہوں. کیونکہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا سے جانا ہے، تو یہ چیز آپ کے لیے بھی ضروری ہے. سو ڈائریکشن لاسٹ ہو جائے گی تو سول آپ کی ہیوی ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ ریٹرن کیسے کریں. اگر آپ سپریشن ویل جو ہے اگر آپ کی بھی سپریشن ویل بن گئی ہے تو آپ اس پردے کو ہٹائیں گے کیسے؟ اب یہ بات ہے. سو ریٹرن بگنس ود اویئرنیس. پہلا قدم ہمیشہ اویئرنیس کا ہوتا ہے. اب اتنی بات سننے کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کچھ نہ کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ اگر آیا ہوگا، تب آپ نے سمجھا ہوگا کہ جاگنا ضروری ہوتا ہے، ریکاگنائز کرنا ضروری ہوتا ہے، ایکسیپٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر آتا ہے توبہ کا معاملہ. کیونکہ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے اپنے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، اور غلطیوں سے اگر آپ توبہ کریں گے اپنے دل سے، تو ظاہر سی بات ہے تبھی آپ گناہوں سے پاک ہوں گے. جب آپ گناہوں سے پاک ہوں گے تب آپ اس ویل سے نکل جائیں گے. سو دیٹ توبہ کا لٹرل مطلب ریٹرن، واپس مڑنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. پھر آتا ہے ذکر. کیونکہ دیکھیے، اگر آپ نے یہ سمجھا کہ آپ جو ہے کسی غفلت کے پردے میں ہیں، کیونکہ ہم بات کریں دا 7 ویلز کی، اس کے اندر ہم نے یہی چیز کور کی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان پردے حائل ہو جاتے ہیں، حجاب بن جاتے ہیں. وہ حجاب یہی ہیں کہ جب آپ نے کوئی گناہ کیا اور آپ نے گناہ کی طرف دیکھا ہی نہیں، اور آپ پھر بھی اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں، آپ پارسی ہیں، بہت پارسا ہیں، آپ بہت پیور سول ہیں. تو جب آپ اویکننگ میں آتے ہیں تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں غلطیاں کی ہیں. پھر آپ توبہ کرتے ہیں. اب آپ نے توبہ کی یعنی کہ آپ نے ریٹرن کر لیا. کس کی جانب؟ اللہ کی جانب. اب یہاں سے آپ اللہ کی جانب جب رجوع کریں گے تب آپ ظاہر سی بات ہے ذکر میں آئیں گے. دل کو اس سورس کی یاد دلانا جسے وہ بھول چکا ہے. صرف جو ہے زبان کا ایکشن نہیں ہے، قلب کی اویکننگ بہت ضروری ہے. پھر آئے گا آپ کا سرنڈر. تو جو ہے ویل کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے سرنڈر. کیونکہ کنٹرول چھوڑا ہے آپ نے کس کے اوپر؟ اپنی ایگو کے اوپر. کیونکہ جب آپ اپنے ایگو میں رہتے ہیں تب آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں رہتے کہ آپ نے غلطی کی ہے. اس کے نتیجے یعنی کہ اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے، اس کے نتائج بھگتنے بھی پڑیں گے. تو اب آپ نے جب کنٹرول چھوڑا تو یعنی کہ آپ اللہ پر یقین کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں. سو نفس کو ڈسپلن کر رہے ہیں آپ، اور کہنا کہ یہ اللہ، میں جو ہے بھٹک گیا تھا، مجھے واپس بلا لے. دین اگر ہم اور آگے بات کریں گے، سلولی ویل جو ہے پتلی ہونے لگتی ہے. کب؟ قلب جب سافٹن ہونے لگتا ہے، جب بصیرہ یعنی کہ اوپن ہونے لگتی ہے، روح پھر سے بریتھ کرنے لگتی ہے. کیونکہ جیسے روح بھی تو سانس لیتی ہے نا، جیسے آپ کو کھانا چاہیے ایسے روح کو بھی غذا چاہیے. اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ میں کبھی اصل میں تنہا تھا ہی نہیں، میں صرف غفلت کا شکار تھا، یا غفلت میں تھا یا تھی. سو آج اپنے دل سے آپ ایک سوال پوچھئے،
اور وہ یہ ہے کہ میں کس چیز میں اتنا الجھ گیا تھا کہ میں اپنے رب کی قربت کو محسوس کرنا میں نے کم کر دیا تھا. میں اور جو اللہ کے درمیان کون سا ویل کھڑا ہو گیا تھا؟ وہ نفس کا، ایگو کا، پرائیڈ کا، اٹیچمنٹ کا، دنیا کا، فیئر کا یا غفلت کا. کیونکہ ہیل کا پہلا سٹیپ یہی ہے کہ ویل کو پہچاننا، اور اسی لیے ہم نے یہ ویل کور کری ہیں تاکہ اس میں یہ سمجھ میں آئے کہ انسان اور اللہ کے درمیان کچھ پردے، کچھ حجابات حائل ہو جاتے ہیں جب انسان کچھ ایسی غلطیاں کر دیتا ہے. تو یہ جب ہلکے ہوں گے جب آپ اس پر کام کریں گے. یاد رکھیے اللہ دور جو ہے نہیں گیا، بس تم سے پردے کے پیچھے چلے گئے تم، اور ہر ویل کے پیچھے سے ایک ندا آ رہی ہے کہ دا کال کی، دا انویٹیشن کی، ایک رحمت بھری صدا کی، ریٹرن ٹو ہم، واپس آؤ. کیونکہ ایک روح کا جو سکون ہے نہ دنیا میں ہے اور نہ کریشن میں. روح کا سکون صرف اپنے کریٹر کے قرب میں ہے، یعنی کہ اللہ کے قرب میں ہے. اور شاید اس ایپیسوڈ کا سب سے گہرا سچ یہی ہے کہ سیپریشن کا فائنل پرپز ڈسٹرکشن نہیں ہے، ریٹرن ہے. یعنی کہ ہجر کا فائنل پرپز لاس نہیں ہے، یونین ہے. ڈسٹینس کا فائنل پرپز ابنڈنٹمنٹ نہیں ہے، ریکوگنائزیشن ہے. اللہ جو ہے ہم سب کو ہر ویل سے نکالے، ہمارے قلب پر کرے اور ہمارے قلب کو پاک کرے، ہماری روح کو اپنی قربت کا نور عطا کرے. سو دیٹ نیکسٹ اس سیریز میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر سے حاضر ہوں گے.